اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ برادران اسلامی، برادران ایمانی، پروردگار عالم نے حکومت کا اختیار اس حاکم کو دیا ہے جس کے پاس دو صفتیں موجود ہوں۔ ایک، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے تمہارے اوپر چنا ہے۔ یہ آیت تو ویسے جناب طالوت کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن یہ قانون قدرت بن گیا۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے تمہارے اوپر چنا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اسے علم میں بھی تم سے زیادہ کیا ہے اور شجاعت اور بہادری میں بھی تم سے زیادہ کیا ہے۔ جسم سے مراد جسمانی طاقت نہیں ہے، جسم سے مراد شجاعت ہے، بہادری ہے کہ میدان چھوڑ کر کبھی نہیں بھاگے گا، علمی میدان میں کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکے گا، جب کبھی علم کا سوال ہوگا تو جواب دے گا، اور کبھی اگر میدان شجاعت میں جانا پڑے تو میدان شجاعت میں جائے گا۔ لیکن بدقسمتی مسلمانوں کی یہ ہوئی کہ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکمران آئے، اس میں ایک نیا نظریہ قائم کیا گیا، اور اس نظریے کو علماء کرام نے بیان کیا۔ اس میں شیعہ علماء تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، لیکن اہل حدیث کے مشہور علماء ڈاکٹر اسرار احمد، سنیے میں آپ کو سنواتا ہوں کیا فرماتے ہیں۔ اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے۔ ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز، اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے۔ کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنے رنگ نلیا کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا، اور اس نے سن کر دیا اسلام۔ استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کرے، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں۔ یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے، جیسے کہا نا ابن مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ یہ مولانا محمد اسحاق مدنی ہے، ان کو بھی سنیے۔ صرف حسین رمز قرآن حسینہ مختن زیاد شیو شورا فروختن۔ اقبال کہتا ہے قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی، جب حسین کو سمجھا تو پتا چلا کہ مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں، ہم صرف سر جھکاتے ہیں۔ اور اس پر بھی میں پڑھوں گا کہ جب سے یہ نظریہ ایجاد کیا اہل سنت نے اور اہل حدیث نے کہ متسلط اور متغلب جو تخت پر بیٹھ جائے، بس نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تسلیم کرو۔ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ سارے دین کی بربادی اس لیے ہوئی کہ جس چیز سے یہ ڈرے تھے نا کہ اگر مقابلے میں اٹھے تو خون ریزیاں ہوں گی، اس سے زیادہ برائیاں آئیں، خون دینے سے تو بچ گئے، یہ جانیں بچاری چوہوں کی طرح بلوں میں گھس گئے، مگر حرام دادے سے زیادہ حرام دادا آگے آتا گیا، اور امت آج تک بھگت رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں اب جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں مولانا ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا اسحاق مدنی نے، ایسے بہت سارے اور بھی علماء حق ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ فقط شیعوں کے پاس تھا کہ ہمارے یہاں اولی الامر غیر معصوم نہیں ہو سکتا، ہمارے یہاں حکمران وہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہمارے امام اول علی علیہ السلام کی دو صفتیں ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ پہلی صفت کہ ممبر پر آئے تو سلونی کا دعویٰ کیا، پوچھو جو چاہے پوچھو، اور کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا جس کا علی علیہ السلام نے جواب نہ دیا ہو۔ سلونی ان طرق السماء فإنی اعلم بها من طرق الارض، مجھ سے آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھو، میں زمین سے زیادہ وہاں کے راستوں سے واقف ہوں۔
فإن بین جنبی علوما کثیرا کالبحار الزواخر، میرے سینے میں علوم ایسے موجزن ہیں جیسے سمندر کی موجیں مارتا ہوا پانی ہوتا ہے، ایسے میرے سینے میں علم موجزن ہے۔ اور جہاں تک شجاعت کی باری آئی تو قرآن مجید نے بھی پکار کے کہا کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مقابلے میں، کہ جب تلوار ٹوٹ گئی جنگ احد کے اندر حضرت علی علیہ السلام کی، تو پروردگار عالم نے آسمان سے تلوار بھیجی اور جبرائیل امین یہ کہتے ہوئے آئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی مرد نہیں ہے علی کے علاوہ اور کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار کے علاوہ۔ عزیزان گرامی، آج بھی سب سے بڑا مسئلہ اسلامی حکومت کے اندر مسلمانوں کے یہاں یہی ہے کہ جو بھی حکمران آ جائے اسے تسلیم کر لو، چاہے وہ شرابی ہو، وہ زانی ہو، وہ چور ہو، وہ ڈاکو ہو، وہ لٹیرا ہو، وہ بد کردار ہو، وہ بد عمل ہو، وہ بد عقیدہ ہو، جیسا بھی ہو، جب اس کی حکومت قائم ہو جائے تو اسے اولی الامر مان کر اس کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی کی وجہ سے آج ساری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہے۔ اگر مسلمان نے قرآن مجید کے حکم کے مطابق اپنے حکمرانوں کو مانا ہوتا تو آج کبھی بھی دنیا کے اندر مسلمان ذلیل نہ ہوتے، اور اس لیے ذلیل نہ ہوتے کہ ایک تو حکمران خالص ہوتا، دوسرا نظام اسلام نافذ ہوتا۔ فاسق و فاجر بدکار حکمران کبھی بھی اسلام کے قانون کو نافذ نہیں کر سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے حقائق، قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔